تو یہاں پر ابلیس کہنے لگا کہ میں کیسے اس کو سجدہ کروں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ کا کام اوپر جانا، مٹی کا کام نیچے جانا، تو میں جو اوپر جانے والی چیز ہے وہ نیچے جانے والی چیز کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ تو یہ گمنڈ، یہ تکبر، یہ خمار ابلیس کے دماغ کے اندر آیا تو اس نے اللہ رب العزت کے حکم کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ اور یہاں کہ تجھے کس نے روکا کہ اس کے روکنے کے باعث تو نے سجدہ نہ کیا؟ اس سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتہ تھا ہی نہیں تو وہ نافرمان کیوں ٹھہرا؟ اس کے عجیب و غریب جواب دیے گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بطور خاص مخاطب کر کے حکم دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کو بھی بطور خاص حکم دیا گیا تھا، فرشتوں کو تو حکم دیا گیا تھا لیکن ابلیس کو مخاطب کر کے بطور خاص حکم دیا گیا تھا کہ تو بھی آدم کو سجدہ کر، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ خلقتنی من نار، آگ مٹی سے افضل ہے اور افضل اپنے سے کم درجے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اس نے یہ نہ دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، اس نے صرف اپنا آپ دیکھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، تو افضل چیز جو اس سے نیچے والی چیز ہے اس کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی موجودگی میں عقلی قیاس سے کام لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دھتکارا گیا اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے واضح حکم کی موجودگی میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا، یہ وہ پہلا تھا جس نے اللہ رب العزت کے واضح حکم کے سامنے قیاس سے کام لیا۔ آج بھی کچھ لوگ قیاس سے کام لیتے ہیں، قیاس سے رائیاں اڑکاتے ہیں، کہیں پر ان کو قرآن و سنت کا مسئلہ سمجھایا جائے تو وہ آگے سے عقل کو پیش کرتے ہیں، اپنی قیاس کو پیش کرتے ہیں۔ تو جہاں پر واضح نص موجود ہو، اللہ رب العزت کا حکم موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو، وہاں پر قیاس نہیں چلے گی، وہاں پر نص کو دیکھا جائے گا کہ اس پر اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ تو ابن سیرین نے فرمایا کہ شرک کی بنیاد بھی قیاس ہی تھا۔ اب بھی آیات اور حدیث کے مقابلے میں جو شخص اسی طرح عقلی قیاس سے کام لے گا اس کا یہ کام بھی شیطانی ہے، اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو ابلیس کا انجام ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، یہاں شیطان نے متعدد غلطیاں کی۔ ایک تو یہ بات ہی غلط ہے کہ افضل اپنے سے کم تر کو سجدہ نہیں کر سکتا، بات برتر یا کم تر کی نہیں، حکم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکم دے سکتا ہے۔ یہاں پر کم تر یا ابتر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں پر بات حکم کی ہو رہی ہے، اللہ نے حکم دیا بس اس کو کر گزرو۔ تو دوسرا اس کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنانے کا اور عزت اور تکریم بخشنے کا جو شرف عطا فرمایا وہ کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا۔ اس لیے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ بڑی تعظیم اور عزت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور تجھے آگ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ تیرے دماغ کے اندر یہ گمانڈ اور تکبر آیا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے لیے یہ بڑی شرف اور عزت کا مقام ہے۔ اور تیسری یہ بات بھی غلط ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، کیونکہ آگ میں تیزی چلانا اور بڑکنا ہے، جبکہ مٹی میں تواضع، ٹھکانہ بننے، اگانے اور بڑھانے کی خوبی موجود ہے۔ اب بھی جو لوگ قرآن و حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا غور کریں تو ان کا یہ فاسد اور باطل عقیدہ ان کا نکل جائے گا، بلکہ ان کو صحیح عقیدہ آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گا۔